أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. اقسم مجھے قسم ہے بهذا البلد اس شہر کی. اقسم مجھے قسم ہے بهذا البلد اس شہر کی یعنی مکہ کی. وَأَنْتَ حِلٌّ اور آپ حلال ہونے والے ہیں بهذا البلد اس شہر میں. ووالد قسم ہے والد کی. وما ولد اور جو اس کی اولاد ہے. لقد تحقیق خلقنا ہم نے پیدا کیا الانسان انسان کو فی کبد مشقت میں. ایحسب کیا یہ سمجھتا ہے اللَّن یقدر کہ نہیں قدرت رکھتا علیہ اس پر. اللَّن یقدر کہ نہیں قدرت رکھتا علیہ اس کی گرفت کرنے پر احد کوئی ایک. یقول یہ کہتا ہے احلقت میں نے خرچ کیا مال لبدا کثیر وافر مقدار میں بہت زیادہ. ایحسب کیا یہ سمجھتا ہے الم یراہ کہ نہیں دیکھا ہے اس کو احد کسی نے. الم نجعل کیا نہیں ہم نے بنائی لہو اس انسان کے لیے عینین دو آنکھیں. ولسانا اور ایک زبان. وشفتین اور دو ہونٹ. وہدیناہ اور ہم نے رہنمائی کر دی اس کی نجدین دو بڑی منزلوں کی طرف. وہدیناہ ہم نے رہنمائی کر دی اس کی النجدین دو بڑی منزلوں کی طرف. ان آیات کی جو تفسیر ہے جس کا آغاز رب ذوالجلال نے قسم سے ہی کیا ہے سورت کا بھی. کہا لا اقسم مجھے قسم ہے اس شہر کی اس مکہ شہر کی. یہ مکہ شہر جو پوری دنیا کے اندر سب سے معزز شہر ہے بلکہ اس کو ام القریٰ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تمام شہروں کی یہ ماں ہے. یہ مرکز ہے تمام کا. محور بھی یہ مرکز بھی یہ ہے. تو رب ذوالجلال کہتا ہے کہ مجھے اس شہر کی قسم ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ اور آپ حلال ہونے والے ہیں اس شہر میں. یعنی وہ کام جو اس شہر کے اندر ہم نے پہلے دن سے حرام کر کے رکھا ہے کہ اس شہر کے اندر قتال جنگ نہیں ہوگی, قتل و غارت نہیں ہوگی, ہم آپ کو اس میں بھی اجازت دیں گے. جب آپ فتح کرنے کے لیے اس کو آئیں گے ہم آپ کو اس موقع پر بھی اجازت دیں گے یہ کام کرنے کی جو ہم نے کسی کو بھی اجازت نہیں دی ہے. اور نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ رب ذوالجلال نے جب سے زمین و آسمان بنائے ہیں رب ذوالجلال نے تب سے مکہ شہر کو حرام قرار دیا ہے, حرمت والا قرار دیا ہے. اس کے اندر کوئی قتل و غارت کوئی خون بہانا جائز نہیں ہے. اور یہ رب ذوالجلال نے میرے لیے بھی یہی اصول رکھا کہ میرے لیے بھی یہاں خون بہانا جائز نہیں ہے, قتل کرنا جائز نہیں ہے, جنگ جائز نہیں. لیکن پھر میرے لیے رب ذوالجلال نے صرف ایک دن اور دن کا بھی کچھ حصہ مجھے اجازت دی ہے. پورا دن نہیں,
کہا ایک دن اور اس دن کا بھی کچھ حصہ مجھے اجازت دی کہ اس وقت کے اندر آپ یہاں جو کر سکو وہ کر لو، اس کے بعد اس کی حرمت دوبارہ بحال ہو جائے گی، پھر کسی کے لیے اجازت نہیں ہوگی۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ اگر بعد میں آنے والوں میں سے کوئی میرے اس عمل سے دلیل پکڑنا چاہے کہ یہاں نبی علیہ السلام نے بھی جنگ کی تھی، مکہ کے اوپر چڑھائی کی تھی، تو ہمارے لیے بھی رخصت بن سکتی ہے، تو اس سے کہہ دینا کہ ان اللہ رخص للنبی، نبی علیہ السلام کو اس کے رب نے رخصت دی تھی اور تمہیں اللہ نے رخصت نہیں دی ہے۔ تو یہ رب کے قانون ہیں، یہ رب کے فیصلے ہیں، وہ جہاں جسے چاہتا ہے استثناء دے دیتا ہے، اور جس کو استثناء نہیں ملی ہے وہ اس کو جو مرضی جتن کر، جو مرضی کوشش کر لے، اسے وہاں پر استثناء نہیں مل سکتی ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ مختلف دوروں کے اندر، مختلف زمانوں کے اندر لوگ مکہ کی طرف چڑھائی کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے بھی کوشش کی تھی، وہ ہاتھی والا لشکر جو آیا تھا رب نے تباہ کر دیا۔ آنے والے وقتوں میں جو آخری زمانہ ہوگا اس میں بھی لوگ فوج لے کر مکہ کی طرف چڑھائی کرنے کے لیے آئیں گے، اور جب وہ بیدا ایک کھلے میدان میں پہنچیں گے مکہ کے پاس ایک علاقے کی طرف، تو فرمایا کہ رب ذوالجلال پورے کے پورے لشکر کو زندہ ہی زمین کے اندر غرق کر دے گا، سب کے سب دھنسا دیے جائیں گے، کوئی باقی نہیں بچے گا۔ تو آپ نے کہا میرے لیے رب نے رخصت دی تھی، وہ بھی دن کا ایک مخصوص وقت میرے رخصت دی گئی تھی، وہ یہاں پہ ہم کچھ کر لیں۔ تو اسی بنا پر پھر آپ نے چند ایک افراد جو تھے وہ آپ نے قتل کروائے تھے کافروں کے۔ تو کہا وَأَنْتَ حِلٌّ، آپ حلال ہونے والے ہیں، یعنی وہ کام جو ہم نے کسی کے لیے بھی حلال اور جائز نہیں رکھا ہے وہ آپ کے لیے ہم حلال کرنے والے ہیں، بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کے اندر۔ وَوَالِدٍ، قسم ہے والد کی، کچھ نے والد سے مراد آدم علیہ السلام لیے ہیں کیونکہ وہی تمام انسانیت کے والد ہیں، اور آگے ماں ولد ان کی اولاد ہے، اور کچھ نے اس سے والد سے مراد عام والد لیے ہیں کہ ہر ایک جو باپ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اور کیفیت رکھتا ہے، ہر وہ بندہ بھی شامل ہے کہ ہر والد اور اس کی اولاد کی قسم۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، تحقیق ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو، فی کبد، مشقت میں پیدا کیا ہے۔ مشقت کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں انسان بنانے میں کوئی مشقت پیش آئی ہے، ہمارے لیے مشقت نہیں تھی انسان بنانا، مشقت میں ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے سلسلے چلانے کے لیے ہر وقت مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ بچہ جس ٹائم دانت نکالنے پر آتا ہے اس وقت یہ مشقت و تکلیف کی کیفیت میں ہوتا ہے، دانت نکالنے کے بعد جب چلنے کی کیفیت میں آتا ہے پھر گرتا ہے، اٹھتا ہے، پھر مشقت کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ یہاں سے سلسلہ اس بیچارے کا شروع ہو گیا ہے اور سلسلہ اس کا یہاں سے آخری سانس تک جا رہا ہے۔ جو بچہ اسکول میں جاتے ہیں ان کو بھی مشقت کرنی پڑتی ہے اگلی کلاس میں جانے کے لیے، پاس ہونے کے لیے، محنت اور مشقت اگر وہ نہیں کریں، اگر آرام طلبی میں رہیں گے تو پھر وہ اگلی کلاس میں بھی نہیں جا سکتے، فیل ہوں گے، اسی کلاس میں بیٹھے رہیں گے۔ اور تعلیمی سلسلہ مکمل کرنے کے بعد جب سلسلہ ان کا معاش کا آتا ہے، روزگار سلسلہ آتا ہے، روزگار، پھر انہیں مشقت کرنی پڑتی ہے، نوکریاں تلاش کرو جی، کام کا سلسلہ دیکھو کون سا کام کیا جائے، کس کام سے اپنا روزگار بہتر ہو سکتا ہے۔ یہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو پھر آگے سے پھر ان کا نکاح کا مسئلہ آ جائے، پھر دوڑ بھاگ شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر بچوں کا سلسلہ آ جاتا ہے، پھر بچوں کی پرورش کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو پوری زندگی اس کی ہم نے مشقت ہی میں رکھا ہے، لیکن یہ مشقت ہے دنیاوی۔ ایک مشقت اس کو آخرت کی بھی کرنی پڑتی ہے کہ جس طریقے سے دنیا کے معاملات میں اگر یہ آرام طلب ہو جائے اور آرام سے بیٹھا رہے تو پھر اس کی یہ مشکل حل نہیں ہو سکتی معاش کی، اسی طریقے سے جو آخرت کا معاملہ ہے اس میں بھی اسے مشقت ہی اٹھانی پڑتی ہے۔ اگر یہ آخرت معاملے میں مشقت نہیں اٹھائے گا تو پھر آخرت معاملہ بھی اس کا حل نہیں ہوگا، وہ بھی نہیں سنور سکتا۔
تو دونوں جہانوں کے اعتبار سے، دنیاوی اور آخرت کے اعتبار سے، ہم نے انسان کو مشقت میں ہی رکھا ہے. یہ آرام میں نہیں رہ سکتا یہاں پر. اس کے لیے آرام ہم نے آخرت کے اندر رکھا ہے. جو یہاں مشقت کر کے آئے گا آخرت میں آرام پائے گا، اور جو یہاں آرام کر کے جائے گا وہ آخرت میں مشقت میں پڑ جائے گا. تو بہتر تو یہی ہے کہ انسان یہاں مشقت کر لے، جو زندگی تھوڑی سی ہے. تو مشقت میں ہم نے اس کو پیدا کیا ہے. ایحسب، کیا یہ انسان سمجھتا ہے کہ اللہ یقدر علیہ احد، کہ اس کی گرفت کرنے پر، اس سے مواخذہ کرنے پر کوئی قادر نہیں ہے، کوئی قدرت نہیں رکھتا کہ کوئی اس کو پکڑے، اس کے اعمال پر اس سے باز پرس کرے، اس سے پوچھے کہ ہاں بندہ تو نے یہ کام کیوں کیے، اور جو کام تجھے کرنے کو کہے تھے وہ تو نے کیوں نہیں کیے. کیا انسان اس غفلت میں بیٹھا ہے کہ اس سے مواخذہ کرنے والا، اس سے پوچھ گچھ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے؟ یقول، یہ کہتا ہے، شوخی مارتے ہوئے کہتا ہے، فخر اور تکبر کی بنا پہ کہتا ہے، اہلکت مالا لبدا. لفظ ہلاک جو ہے یہ ضائع کرنے، خرچ کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، مطلب ہلاک کرنا. یہ کہتا ہے بھئی میں نے بہت مال خرچ کر دیا ہے، بہت مال خرچ کر دیا ہے. اب مال خرچ کرنے والے مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت اور رب ذوالجلال کے جو انبیاء ہوتے ہیں، رب ذوالجلال کے جو دائی ہوتے ہیں، ان کے خلاف پیسہ خرچ کرتے ہیں. رب کی بغاوت میں لوگوں کو دین سے ہٹانے کے لیے پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، دین سے متنفر کرنے کے لیے پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، اور ان کے خلاف حملے کرنے کے لیے، تخریب کاری کرنے کے لیے، انہیں فتنے میں ڈالنے کے لیے پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. ان کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، جیسے عام طور پر NGOs والے کرتے ہیں مختلف علاقوں کے اندر، کہ پیسے دے کر سادہ ذہن لوگوں کو وہ اپنے ساتھ مائل کرتے ہیں اور ان کے ایمان کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. ایک تو یہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور ایک دوسری طرف وہ ہے جو دین کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں. جو پہلا گروہ ہے وہ تو ویسے ہی ہلاک ہے، اور جو دوسرا گروہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، پھر اس کے اندر سے بھی دو گروپ بن جاتے ہیں. ایک جو خلوص کے ساتھ رب کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اور ایک جو صرف دکھلاوا کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے. رب کی راہ میں خرچ کرنے والے جو ہیں، دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنے والے، پھر ان کے بھی بنتے ہیں دو گروپ. ایک جو خلوص سے خرچ کرتے ہیں صرف رب کو راضی کرنے کے لیے، اور ایک جو دکھلاوا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. یہاں پر پہلے دو گروپ مراد ہیں. جو خلوص سے خرچ کرتا ہے وہ گروپ اس آیت کے اندر نہیں ہے. رب ذوالجلال نے یہاں سے وہ دو مراد لیے ہیں کہ جو اللہ کی دشمنی میں خرچ کر رہا ہے، دین کی بغاوت میں خرچ کر رہا ہے، اور جو اگر دین کے لیے خرچ کر رہا ہے تو صرف ریاکاری کے لیے خرچ کر رہا ہے، دکھانے کے لیے خرچ کر رہا ہے. تو رب کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ میں نے بہت مال خرچ کر دیا. بغاوت والا کہتا ہے میں نے رب کی بغاوت کے اندر دین کو نقصان پہنچانے میں بڑا مال خرچ کر دیا. اور ریاکار بھی کہتا ہے میں نے رب کی راہ میں بہت مال خرچ کر دیا. تو رب کہتا ہے ایحسب، کیا یہ انسان سمجھتا ہے، الم یرہ احد، کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا کہ یہ کیا کر رہا تھا. جب یہ ہماری عداوت میں، ہماری دشمنی میں پیسہ خرچ کر رہا تھا دین کی بغاوت میں، تو کیا ہم نے اس کو دیکھا نہیں اس موقع پہ؟ یا وہ انسان جو ریاکاری سے مال خرچ کر رہا تھا اور دکھا رہا تھا کہ میں رب کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہوں، کیا ہم نے اس کو دیکھا نہیں وہ کس لیے خرچ کر رہا ہے؟ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس انسان کی دو آنکھیں نہیں بنائی ہیں جس سے یہ ہر معاملے کو دیکھتا ہے؟ تو جس ذات نے اس انسان کی آنکھیں بنائی ہیں کہ جس سے یہ دیکھتا ہے، جس نے اس کو دیکھنے کی طاقت دی ہے،
تو کیا وہ خود نہیں دیکھتا؟ جو اس کو دیکھنے کی طاقت دے رہا ہے تو کیا وہ خود نہیں دیکھتا؟ وہ خود بھی دیکھتا ہے، اور وہ انسان کی نظر سے زیادہ دیکھتا ہے۔ اس کی نظر بہت قوی ہے، بہت طاقتور ہے، وہ بہت ہر چیز دیکھتا ہے۔ وَلِسَانًا، اور ہم نے انسان کے لیے ایک زبان بھی بنائی ہے جس سے یہ بولتا ہے۔ وَشَفَتَيْن، دو ہونٹ بنائے ہیں جس سے الفاظ کی ادائیگی اچھے انداز سے ہو جاتی ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ، اور ہم نے اس کی رہنمائی کر دی ہے۔ النجدین، دو بڑی منزلوں کی طرف، نجد، دو نجدوں کی طرف ہم نے اس کی رہنمائی کر دی ہے۔ نجد، لفظ نجد جو ہے یہ بلند مقام کی طرف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو زمین سے اونچے مقام ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور عرب کے ارد گرد کافی سارے، مکہ مدینہ کے ارد گرد کافی سارے نجد کے علاقے کہلاتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال نے یہاں پر دو نجدوں کا ذکر کیا ہے، دو نجد، ایک جنت اور ایک جہنم۔ رب نے اس جنت کو بھی نجد کہا ہے اور جہنم کو بھی نجد کہا ہے کہ ہم نے جنت اور جہنم دونوں، یہ جو بڑی منزلیں ہیں، دو انجام جو ہیں انسانوں کے، ان دونوں انجاموں کی طرف ہم نے اس انسان کی رہنمائی کر دی ہے اپنی شریعت کے ذریعے سے، کہ جو جنت ہے اس کی طرف کون سے اعمال لے کے جائیں گے تمہیں، ہم نے وہی بتا دیے، اور جہنم کی طرف کون سے اعمال لے کر جائیں گے ہم نے وہ بھی بتا دیے۔ تو گویا کہ ہم نے دونوں نجدوں کے جو راستے ہیں، راستے، ایک تو وہ منزل ہے اور اس منزل کو جانے کے جو راستے ہیں، ہم نے وہ راستوں کا بھی تعین کر دیا ہے، ہم نے ان راستوں کی وضاحت بھی کر دی ہے۔ اب یہ انسان نے سوچنا اور سمجھنا ہے کہ اس نے کس نجد کا تعین کرنا ہے اور اس نجد کے لیے کون سا راستہ جاتا ہے، اس نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ انسان کہے جی میں نے جانا جنت وہ ہے، اور راستہ وہ اختیار کرے جو راستہ جہنم کو جاتا ہے، تو پھر یہ جنت کیسے جائے گا؟ تو بے وقوفی اس انسان کی کہ راستہ اختیار کرے جو جہنم کو جا رہا ہے اور کہے کہ جی نہیں میں جاؤں گا جنت کو، نہیں نہ جا سکتا۔ اب دیکھیں ہمارے جو علاقے ہیں، شہر جو ہے، ہر شہر کو ایک مخصوص راستہ جاتا ہے، اور باہر جو ہے تقریباً ہر چوک میں بڑے بڑے بورڈ لگائے ہوتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جناب لاہور کو یہ سڑک جائے گی، گجرانوالے کو یہ جائے گی، فیصل آباد کو یہ جائے گی، اسلام آباد کو یہ جائے گی۔ اب ایک انسان اسلام آباد کی سڑک پہ چڑھ جائے، کہے جی نہیں جی میں لاہور جاؤں گا یہاں سے، تو وہ لاہور کیسے جائے گا؟ منزل تو اسلام آباد کو، راستہ تو اسلام آباد کو جا رہا ہے، لاہور کیسے جائے گا یہاں سے؟ اس طریقے سے رب ذوالجلال نے جو دو نجد قرار دیے ہیں، ایک جنت اور ایک جہنم، رب ذوالجلال نے ان کے راستوں کا بھی تعین کر دیا ہے کہ کون سا راستہ آپ کو جنت لے کر جائے گا اور کون سا جہنم لے کر جائے گا۔ اور عقل مند وہی ہوتا ہے جو منزل کے لیے صحیح راستے کا تعین کرتا ہے، غلط راستہ کبھی بھی صحیح منزل پر نہیں لے کر جا سکتا۔ ٹھیک ہے جی، ترجمہ دوبارہ کر لیں اس کا۔ لا اقسم، مجھے قسم ہے، بہذا البلد، اس شہر کی، وانت حل، اور آپ حلال ہونے والے ہیں، بہذا البلد، اس شہر میں، ووالد، قسم والد کی، وما ولد، اور جو اس کی اولاد ہے، لقد خلقنا، تحقیق ہم نے پیدا کیا، الانسان، انسان کو، فی کبد، مشقت میں، ایحسب، کیا یہ سمجھتا ہے، لن یقدر، کہ نہیں کوئی قدرت رکھتا، علیہ، اس کا مواخذہ کرنے پر، احد، کوئی، یقول، یہ کہتا ہے، احلقت، میں نے خرچ کیا، مالن،
مال، لبدا بہت زیادہ، ایحسب کیا یہ سمجھتا ہے، الم یرہ یہ کہ نہیں دیکھا اس کو، احد کسی نے، الم نجعل کیا ہم نے نہیں بنائی، لہو اس کے لیے، عینین دو آنکھیں، ولسانن ایک زبان، وشفتین دو ہونٹ، وہدیناہ اور ہم نے رہنمائی کی اس کی، النجدین دو بڑی منزلوں کی طرف،